السلام علیکم، میرے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید۔ اگر آپ انگلش سیکھنے کے لیے صرف گرامر پر توجہ دیتے ہیں، یعنی ٹینسز سیکھتے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ پیسو پازیٹیو، اور یہ ووکیبلری فریزز اور ایڈیمز پر توجہ نہیں دیتے تو یاد رکھیے آپ جو ہے ادھورا چھوڑ رہے ہیں۔ آپ انگلش میں مزید جو ہے آگے نہیں جا سکتے، یعنی ترقی نہیں کر سکتے جس طرح نیٹو اسپیکرز کرتے ہیں نا۔ تو محاورے فریزز یہ آپ کو ڈیلی اس میں سیکھنا چاہیے اگر آپ اپنی انگلش کو نیٹو اسپیکرز کی طرح کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ہاٹ کے ساتھ جڑے 10 ایڈوانس اور روزمرہ بولے جانے والی ایڈیم سکھاؤں گی جو نہ صرف آپ کی گفتگو کو زیادہ قدرتی بنائیں گے بلکہ آپ کو ایک پروفیشنل اسپیکر کے قریب لائیں گے۔ تو تیار ہو جائیں کیونکہ آج کا جو یہ سیشن ہے سیکھنے کا نہیں ہے بلکہ اپنی انگلش کو ایک نئے لیول پر لے جانے کا ہے۔ تو 10 hot idioms with اردو ایگزامپلس۔ اب یہ جتنے بھی میں آپ کو 10 ایڈیم سکھاؤں گی نا اس میں ورڈ ہاٹ آئے گا لیکن کہیں بھی اس کا مطلب چولہے والی آگ سے نہیں ہے۔ جیسے کہ پہلا جو ہے نا ان دا ہاٹ سیٹ، ان دا ہاٹ سیٹ، اب سیٹ ہے وہ گرم ہے وہ اس طرح نہیں ہے، احتساب اور دباؤ میں ہونا، ٹو بی ان اے ڈیفیکلٹ اور انکمفرٹیبل پوزیشنز۔ ایگزامپلز ہیں دا منسٹر واز ان دا ہاٹ سیٹ ڈیورنگ دا پریس کانفرنس۔ جو منسٹر تھا، وزیر تھا، اس سے پریس کانفرنس ہو رہی تھی، سوالات ہو رہے تھے، تو وہ اس وقت کس پوزیشن میں دباؤ میں ہوگا نا، وہ اس کا سیٹ ہاٹ ہی کہلائے گا۔ تو دا منسٹر واز ان دا ہاٹ سیٹ ڈیورنگ دا پریس کانفرنس، پریس کانفرنس کے دوران جو وزیر تھا وہ سخت دباؤ میں تھا۔ She was in the hot seat after the mistake at work۔ کام میں غلطی کرنے کے بعد اب وہ کس میں تھی؟ دباؤ میں تھی، کیونکہ پھر اسے سوالات پوچھے جائیں گے کہ یہ کیوں کیا، کب کیا، کیسے کیا۔ تو اسے کہتے ہیں، اس سچویشن کو کہتے ہیں ان دا ہاٹ سیٹ۔ اور کبھی آپ ان دا ہاٹ سیٹ والی سچویشن میں آئے ہیں؟ نمبر 2 مزیدار ایڈیم جو ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے ہاٹ آف دا پریس۔ بالکل نئی معلومات، تازہ ترین نیوز اینڈ انفارمیشن از برانڈ نیو۔ Here is a report hot of the press۔ اگر آپ اس طرح کی ایڈیم سنیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی جو یہ رپورٹ ہے یہ کیا ہے؟ یہ بالکل نئی ہے، تازہ ترین ہے۔ We have hot of the press news about the election results۔ ہمارے پاس بالکل نئی تازہ ترین معلومات ہیں کس حوالے سے؟ الیکشن ریزلٹس کے حوالے سے۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس جو ایڈیم ہے ہاٹ سے ریلیٹڈ وہ بہت مزیدار ہے، وہ ہے ان ہاٹ واٹر۔ اب ان ہاٹ واٹر کیا ابلتے ہوئے پانی میں ہونا؟ ہرگز نہیں، مشکل میں ہونا، یعنی ایسے مشکل جہاں سے نکلنا مشکل ہو، آپ ایسے سچویشن میں پھنس جائیں۔ ٹو بی ان این انکمفرٹیبل سچویشن آل بیکاز آف یو ڈیڈ سم تھنگ رانگ۔ ایگزامپلز ہیں ہی از ان ہاٹ واٹر آفٹر فراڈ کیس۔ اب آپ خود امیجن کریں کہ فراڈ کیس اس نے کیا ہے اور اس کے بعد اب وہ ہاٹ واٹر میں ہے کیونکہ پھر پولیس کیسز ہوں گے، اس سے سوالات ہوں گے، پھر وہ بہت لمبا جائے گا۔ تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس ایڈیم کو، اس سچویشن کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان ہاٹ واٹر۔ The company is in hot water due to financial loss۔ یعنی کمپنی کو جو ہے فائنینشیل لاس ہوا، اس وجہ سے وہ کس سچویشن میں ہے؟ اب وہ ان ہاٹ واٹر میں ہے، یعنی اب ایسے مشکل میں پھنس گیا جہاں سے نکلنا مشکل ہے۔ اچھا، نمبر جو 4 پہ ہے بہت مزیدار ہے، ہاٹ پوٹیٹو۔ ہاٹ پوٹیٹو، امیجن کریں آپ کے ہاتھ میں بہت گرم آلو ہے تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ ایسا مسئلہ جس سے بچنا چاہیے، کیسا؟ یعنی حساس مسئلہ ہو، سچویشن دیٹ آر ڈیفیکلٹ اور کنٹروورشل ٹو ہینڈل۔ تو ایگزامپلس ہیں دا کشمیر ایشو از اے پولیٹیکل ہاٹ پوٹیٹو۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو کشمیر ایشو ہے نا اس پہ بات کرنا ہی، یعنی اس سے پھر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں جب اس پہ بات کرو بھی تو یہ ایک ہاٹ پوٹیٹو ہے، ایک حساس مسئلہ ہے۔ No one wanted to discuss the issue, it was a hot potato۔ کوئی بھی جو ہے اس مسئلے پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ ہاٹ پوٹیٹو ہے، ایک گرم آلو نہیں ہے، مطلب وہ مسئلہ اتنا حساس ہے کہ وہ الجھتا جاتا ہے، سلجھتا نہیں ہے۔ اوکے، اگلے جو بہت مزیدار ایڈیمس ہے ہاٹ سے ریلیٹڈ، نمبر 5 اس میں ہے ہاٹ انڈر دا کالر۔ کالر ہے اس کے نیچے گرم، کیا مطلب ہے اس کا؟ غصے میں آ جانا، ٹھیک ہے، ٹو فیل اینگری، اپسیٹ اور embarrassed۔ ایگزامپلس ہیں ڈونٹ گیٹ ہاٹ انڈر دا کالر، اٹ واز جسٹ اے جوک۔ یعنی زیادہ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غصے میں مت آؤ، یہ صرف ایک جوک تھا، مذاق تھا۔ ہی واز ہاٹ انڈر دا کالر آفٹر دا انسلٹ۔ جب اس کی بےزتی کی گئی، اس کی انسلٹ کی گئی تو وہ کیا ہو گیا؟ غصے میں آ گیا۔ تو ہاٹ انڈر دا کالر، غصے میں آ جانا۔ اوکے، یہ والا بہت مزیدار ہے، ہاٹ آن دا ہیلز۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی کے بالکل پیچھے ہونا، بالکل سر پر آ جانا، اسٹیئنگ رائٹ بیہائنڈ سم ون۔ ایگزامپلس ہیں دا پولیس ور ہاٹ آن دا تھیف ہیلز۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پولیس جو ہے وہ بالکل پیچھے ہی تھی چور کے، یعنی بالکل اس کے سر پہ تھی، اس کو پکڑنے والی تھی۔ The runner was hot on his opponent's heel۔ جو رنر ہے، دوڑنے والا ہے، وہ بالکل اپنے جو حریف ہے جس کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہا ہے اس کے سر پہ ہی تھا، یعنی بس اس سے آگے نکلنے ہی والا تھا۔
नंबर 7 और 8 पे हमारे पास जो हॉट से रिलेटेड एडियम्स है वो है, एक है नंबर 7 वाला हॉट शॉट, यानी बहुत काबिल बासलाहियत होना। हम इसको इसके लिए भी इस्तेमाल करेंगे और कोई जो शो ऑफ करे इसके लिए भी इस्तेमाल करेंगे। पीपल हु आर वेरी स्किल्ड, टैलेंटेड और कॉन्फिडेंट इन अ स्पेसिफिक फील्ड। एग्जांपल्स है, ही थिंक्स ही इज अ हॉट शॉट बिजनेसमैन। तो यहाँ पे हॉट शॉट का मतलब है, हम कह रहे हैं कि वो ये समझता है कि वो बिजनेस का बहुत जो है हॉट शॉट, बहुत ज्यादा काबिल और बासलाहियत बंदा है, मतलब वो ये शो ऑफ कर रहा है। तो ये शो ऑफ के सेंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ही वाज अ हॉट शॉट बास्केटबॉल प्लेयर इन हाई स्कूल। वो हाई स्कूल में, अब यहाँ पे हॉट शॉट वाकई में हम उसकी काबिलियत के बारे में बात करें कि वो हाई स्कूल में बास्केटबॉल का एक हॉट शॉट प्लेयर था, मतलब एक काबिल बासलाहियत खिलाड़ी था। नंबर 8 पे जो हमारे पास है बहुत मजेदार, स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट। इसका क्या मतलब है? मौके से फायदा उठाना, टू टेक एक्शन व्हेन द मोमेंट इज राइट। स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट और यू मे लूज द अपॉर्चुनिटी, यानी मौके से फायदा उठाओ वरना तुम ये अपॉर्चुनिटी या मौका खो दोगे। ही इन्वेस्टेड इन प्रॉपर्टी स्ट्राइकिंग व्हाइल द आयरन इज हॉट। इसका क्या मतलब है? उसने मौके से फायदा उठाया, मौके से फायदा उठाते हुए क्या किया? इन्वेस्टेड, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, यानी सरमायाकारी की। लास्ट जो दो हमारे पास इडियम्स हैं हॉट से रिलेटेड वो है अ हॉट मैस, यानी खराब हालत, बिखरी हुई हालत। अ मेसी सिचुएशन और सिचुएशन फुल ऑफ chaos, अफरा तफरी वाली मतलब हालत। आफ्टर द पार्टी द रूम वाज अ हॉट मैस, यानी पार्टी के बाद क्या हो गया, वो रूम जो है वो पूरा बिखरा हुआ था, ठीक है, यानी गंद इधर उधर सारे सामान। लुक एट योर हेयर, अपने बालों की तरफ देखो, यू आर अ टोटल हॉट मैस टुडे। अपने बालों की तरफ देखो, तुम जो है बिल्कुल तुम्हारी हालत बिगड़ी हुई है, खराब हालत है आज। अच्छा, नंबर 10 और लास्ट हमारे पास है हॉट एंड बॉदर्ड, उलझन में होना, to be anxious or frustrated because of stress or a difficult situation. Don't get hot and bothered over small issues. छोटे जो मसाइल हैं उन पर अपने आप को उलझन में मत डालो, अपने आप को परेशान मत करो। She looked hot and bothered after the party, यानी पार्टी के बाद वो उलझन में नजर आई, स्ट्रेस में नजर आई। तो ये तो थे हॉट से रिलेटेड 10 जो है इडियम्स। आई होप कि आपको पसंद आ गए होंगे। समझ नहीं आई तो दोबारा देखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।